अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर दें आपको सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलू, दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी। आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लाहौर समेत दीगर शहरों में मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। जी, शहर लाहौर का जो मौसम है वो फोगी है और इस वक्त दर्जा हरारत 15 डिग्री है। जो कम से कम कहा जा रहा है वो 14 तक जाएगा, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत लाहौर का नहीं किया। इस वक्त जो विजिबिलिटी वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक है और धुंध जो सी है वो मैदानी इलाकों में शुरू हो चुकी है। कुछ देर में मोटरवेज जो सी उनका बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी जैसे कम होगी पूर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे सबसे पहले बंद होती है। उसके बाद जो दरखाना, फैसलाबाद, मुल्तान मोटरवे वो मुतासिर होंगी। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे भी आज रात किसी भी वक्त मुतासिर हो सकती है। दूसरी जानिब हवा में नमी का जो तनाज़ुब है इस वक्त तकरीबन 53% है, जो सुबह के औकात में कहा जा रहा है 70 से 80% तक जा सकता है। लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज दिन भर जो है सूरज बहुत मदम रहा है, बादलों और धुंध के घेरे में रहा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो तकरीबन 200 के करीब जा रहा है और इस वक्त जो है वो 156 के करीब एबट रोड, शिमला पहाड़ी और पंजाब असम्बली के राउंड अबाउट जो हवा में आलूदगी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी। और अगर ड्यू फैक्टर ज़्यादा रहेगा उस सूरत के अंदर जो ये नमी है वो बरकरार रहेगी और हवा में आलूदगी का भी कम होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब जुडिशल अकादमी में फ्रांसिक बसीरत मसनूई जहानत के तरबीती सेशन की अख्तामी तकरीब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह, जस्टिस जवाद हसन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में इसनाद तकसीम की गई। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, पंजाब जुडिशल अकादमी में फ्रांसिक बसीरत मसनूई जहानत के तरबीती सेशन की अख्तामी तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह, जस्टिस जवाद हसन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में इसनाद तकसीम की गई हैं। LD का डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दीगर महकमों से मुंसलिक ही ना हो सका। बासाटीपा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जोड़ने का फैसला ना हो सका। वन विंडो पर नया सिस्टम लॉन्च तो कर दिया गया मगर बुनियादी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया गया। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, LD का डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दीगर महकमों से मुंसलिक ही नहीं हो सका। वासाटीपा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जोड़ने का फैसला ना हो सका। वन विंडो पर नया सिस्टम लॉन्च तो कर दिया गया मगर बुनियादी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया गया। LDA का डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दीगर महकमों से मुंसलिक ही ना हो सका। वासाटीपा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जोड़ने का फैसला ना हो सका। वन विंडो पर नया सिस्टम लॉन्च तो कर दिया गया मगर बुनियादी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया गया। LD का डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दीगर महकमों से मुंसलिक नहीं हो सका। वासाटीपा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जोड़ने का फैसला ना हो सका। वन विंडो पर नया सिस्टम लॉन्च तो कर दिया गया मगर बुनियादी IT इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया गया। LD का डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम दीगर महकमों से मुंसलिक ना हो सका। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई, जाली पाकिस्तानी करेंसी बनाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त वलीद हाशमी के नाम से हुई। मुलजिम को जाली करेंसी बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। अली, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए। जी, FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई है कि जाली पाकिस्तानी करेंसी बनाने में मुलविस मुलजमान को अरेस्ट किया गया। लाहौर का ये क्रैकडाउन, इसमें जाली पाकिस्तानी करेंसी बनाने में फरोख्त करने का मुल्ज़िम पर इल्जाम है। गिरफ्तार मुल्ज़िम की शनाख्त वलीद हाशमी के नाम से हुई है। मुल्ज़िम को छापा मार के कार्रवाई में एक निजी सोसाइटी से लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम जाली करेंसी बनाने और उन्हें रंगे हाथों को गिरफ्तार करने के बाद कब्जे से काफी करेंसी बड़ी तादाद में पकड़ी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि मटीरियल भी कब्जे में लिया गया। मुलजमान कब्जे से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, पेपर्स और डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी ठीक है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
مسلم ٹاؤن میں نشہ میں دھت شہری کی ہوائی فائرنگ، ڈولفن ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان، یہ کون شخص ہے؟ جی یہ مسلم ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں نشے میں ایک شہری دھت ہو کر ہوائی فائرنگ کر رہا تھا اور واقعے کی اطلاع ملتا ہی فوراً ہی ڈولفن جو ہے وہ موقع کے اوپر پہنچا، ملزم کو بما اسلحہ گرفتار کر لیا گیا۔ اندھا دھند فائرنگ سے ارد گرد کے جتنا بھی ایریا تھا وہاں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور ڈولفن ٹیم نے اس شخص کو، جس کا نام داؤد بتایا جا رہا ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم سے ایک پسٹل میگزین بھی برآمد کیا گیا۔ اس کے بعد اسے تھانہ مسلم ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا ہے کہ 15 کے اوپر کال کریں تاکہ کسی بھی قسم کی ایسی اسلحے کی نمائش یا فائرنگ کے واقعے کو ڈولفن اسکواڈ بر وقت جو ہے اس کے اوپر رسپونڈ کر کے لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالرحمان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کرسمس تقریبات کے لیے خصوصی اقدام، مسیحی ورکرز کو تنخواہوں کی ایڈوانس ادائیگی کر دی گئی۔ 17,000 سینیٹری ورکرز، سپروائزرز، 8,000 ڈرائیورز، ہیلپرز کو ایڈوانس تنخواہ اور کرسمس کا بونس بھی مل گیا۔ LWMC صفائی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک، کرسمس صفائی پلان 2025 پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مسیحی ورکرز کو تنخواہوں کی ایڈوانس ادائیگی کر دی گئی۔ LWMC کے 17,000 سینیٹری ورکرز، سپروائزرز، 8,000 ڈرائیورز، ہیلپرز کو دسمبر کی ایڈوانس تنخواہ اور کرسمس کا بونس دے دیا گیا۔ ترجمان LWMC کے مطابق شہر بھر میں موجود گرجا گھروں کی واشنگ، مسیحی کالونیوں اور کرسمس بازاروں کی صفائی پر آپریشن ٹیمیں تعینات ہیں۔ ٹیمیں 24 اور 25 دسمبر کو مسیحی کالونیوں میں کنٹینرز کلیئرنس، مینول سویپنگ اور چونے کا چھڑکاؤ یقینی بنائیں گے۔ ترجمان کے مطابق ڈیوٹی پر مامور فیلڈ ورکرز کی حاضری، گاڑیوں کے اوقات کار سمیت تمام آپریشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افسران اور ملازمین کی شرکت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے، ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمین اور افسران کی شرکت کی گئی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا ہے۔ مزید تقریب کا احوال جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے سے متعلق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے خصوصی طور پر کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب میں شرکت کی اور کرسمس کا کیک کاٹا۔ تقریب میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایڈمن چودھری نواز اور ان کے علاوہ اسٹاف آفیسر میاں سعید سمیت اقلیتی افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے اقلیتی برادری کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ۔ لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز کا 8واں کانووکیشن شایان شان منعقد ہوا۔ تقریب میں MBBS، BDS، فارم ڈی، DPT، BS بایولوجیکل اینڈ BS ہیومن نیوٹریشن کے 309 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی۔ مہمان خصوصی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نادیہ نسیم تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز کا 8واں کانووکیشن تقریب کی مہمان خصوصی پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم تھیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل، وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی، پرو وائس چانسلر ندیم مبارک، ڈین اور پرنسپل ڈینٹل کالج LMDC پروفیسر ڈاکٹر عاقب سہیل بھی کانووکیشن میں شریک ہوئے۔ کانووکیشن میں 309 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم نے گریجویٹس کو مبارکباد دی اور کہا نوجوان طبی ماہرین پیشہ ورانہ اخلاقیات، ذمہ داری اور مریض دوست رویہ اپنائیں۔ ان کا کہنا تھا LMDC سہولیات اور فیکلٹی کے اعتبار سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد ہو بچوں آپ کو اور آپ کے تمام پیرنٹس کو۔ آپ کے اوتھ میں 5 ٹپیکل ورڈز تھے۔ نمبر 1 سرو دا ہیومینٹی، انٹیگریٹی، ہیوملٹی،
compassion and security of your patients. LMDC has always been so lucky, या मैं कह सकती हूँ उनकी मैनेजमेंट, ये उनका विजन है कि उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपके लिए हाजिर थी। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर युबास मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी ने इदारे की तालीमी रिवायात, जिद्दत और समाजी खिदमत के अज़्म को उजागर किया। उनका कहना था लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मयारी तालीम और तहकीक के जरिए काबिल तिब्बी माहिरीन तैयार कर रहा है। Medical and dental colleges have a strong academic structure with 8 basics and 6 clinical departments for the MBBS program, supported by a dedicated faculty. For the BDS program, we have specialized departments led by highly qualified teachers. Our commitment to academic excellence is shown through innovative teaching programs and regular workshops for faculty development. डिग्री हासिल करने वाले ग्रेजुएट्स और उनके वालिदैन खासे खुश नजर आए। उनका कहना था यूनिवर्सिटी में अच्छा वक्त गुजारा, मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी, माय फैमिली, और आगे इंशाल्लाह अपना करियर परस्यू करना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज फाइनली मैंने इतनी मेहनत की थी और उसके मुझे मेडल्स भी मिल गए, आज डिस्टिंक्शंस भी मिली हैं, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहूँगी। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए 5 साल में बहुत मेहनत की है, जिसका सिला आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हुआ है। हम गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स है। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, और आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट, तो इसके लिए भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। कॉन्वोकेशन में प्रो वाइस चांसलर युबास प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कॉन्वोकेशन असद अहमद खान भी मौजूद थे। कॉलेज इंतजामिया ने इस अज़म का इजहार किया कि LMDC मुस्तकबिल में भी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बासलाहियत और बाकिरदार तिब्बी माहिरीन तैयार करता रहेगा। कैमरामैन फखर अब्बास और उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। DSP उस्मान हैदर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल के मुकदमे में मुलजिम है, रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद। DSP उस्मान हैदर का बीवी और बेटी को कत्ल करने के मामले में अहम पेशरफ। पुलिस ने मकतूला की बहन तहमीना शौकत की दरख्वास्त पर DSP को मुलजिम नामजद कर दिया। मकतूल की बहन को कत्ल के मुकदमे में मुद्दाई बनाकर DSP की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। DSP उस्मान हैदर को अगवा और कत्ल की दिफात के तहत नामजद किया गया। सेशन अदालत ने DSP उस्मान हैदर की दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है। शवाहिद की रोशनी में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई जारी है। DSP के खिलाफ मजबूत चलान मुरतब किया जाएगा। सेशन अदालत ने अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के केस में गिरफ्तारी डाली गई है। सेशन कोर्ट ने बीवी बेटी कत्ल में DSP उस्मान हैदर की जमानत मंसूख कर दी। बरकी पुलिस ने मुकदमे में 201 और 302 की दफात शामिल कर दी। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाहिद की रोशनी में मजबूत चलान मुरतब करके मुलजिम को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजिम और उसकी बीवी के दरमियान प्लॉट के लेन देन पर तकरार रहती थी। बेटी मां के साथ रहती थी, इसलिए उसको भी कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बीवी की लाश को काला शाह काकू के करीब खाई में फेंका, जबकि बेटी की लाश को कान्हा के इलाके में गंदे नाले में फेंक दिया था। मुलजिम ने जुर्म छुपाने के लिए अहलिया और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल के मुजस्समे की तौहीन। पार्क में तफरीह के लिए आने वाले बच्चे मुजस्समे के अहाते तक कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। लाहौर न्यूज़ की खबर पर MDPHA ने पार्क के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के तारीखी गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब कौमी हीरो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुजस्समे की तौहीन का मामला। लाहौर न्यूज़ की खबर पर पंजाब हुकूमत और PHA के एक्शन। MDPHA लाहौर राजा मंसूर अहमद ने गुलशन इकबाल पार्क के सिक्योरिटी सुपरवाइजर इम्तियाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि कम उम्र बच्चे मुजस्समे के अहाते में दाखिल होकर नाजेबा हरकत कर रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद वालिदैन खामोश तमाशाई बने रहे। वीडियो के मुताबिक तफरीह के लिए आए एक शख्स को बच्चों को खुद मुजस्समे के अहाते के अंदर उठाकर दाखिल करते देखा गया, जबकि एक शहरी की जानिब से वालिद को समझाने की कोशिश भी की गई, मगर वालिद ने बेबसी जाहिर कर दी। सवाल ये है कि क्या कौमी हीरोज और तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ वायरल वीडियोस के बाद ही मुमकिन हो पाता है, या फिर ऐसे वाक़यात से सबक सीख कर मुस्तकिल और मौसर इक़दाम किए जाएंगे? कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے مسلم طلباء کا نقاب کھینچنے کا معاملہ افسوسناک حرکت کے خلاف شملہ پہاڑی چوک پر ملی رکشہ یونین کا احتجاج، مظاہرین نتیش کمار کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ انڈیا کی ریاست بہار میں گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک مسلم طالبہ کا نقاب کھینچا۔ اس واقعے کے خلاف سرحد کے دونوں اطراف شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔ اسی تناظر میں ملی رکشہ یونین کے زیر اہتمام شملہ پہاڑی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین کی طرف سے نتیش کمار کی اس حرکت کو انتہائی افسوسناک قرار دیا گیا۔ مظاہرین نے قرار دیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو نتیش کمار کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ لیڈیز کا احترام کرنا چاہیے، ہمارے اسلام میں بھی ہے اور دنیا میں بھی۔ جیسی حرکت اس نے کی ہے اس کو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیڈیز کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا تو وہ اچھی بات نہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین میں ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کام کیا ہے غلط کیا ہے۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد متاثرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو، پنجاب کی پہلی ای ٹیکسی اسکیم پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت ای ٹیکسی اسکیم پر اسٹیئرنگ کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹرک گاڑیاں اسکیم کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اسکیم میں 22,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد منظوری کا کام جاری ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل درخواستوں کو ای بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا۔ انفرادی درخواست گزاروں کے لیے مختص گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی ای ٹیکسی اسکیم پر تمام کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ای ٹیکسی اسکیم سے خواتین کو بھی بہترین روزگار کمانے کا موقع ملے گا۔ اسکیم کے لیے بہت آسان شرائط رکھی گئی ہیں۔ انٹرسٹ کا سارا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ اس منصوبے سے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو بھی فروغ ملے گا۔ 4 دہائیوں بعد تعمیر ہونے والی والٹن روڈ منصوبے کے مطابق مکمل نہیں ہو سکی۔ سی بی ڈی پنجاب کے میگا منصوبے میں شامل پیڈسٹرین برجز کے عدم تکمیل شہریوں کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہے۔ افتتاح کے 8 ماہ بعد منصوبے کا PC1 ادھورا ہونا کئی سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ لاہور کی اہم ترین شاہراہ والٹن روڈ جو 4 دہائیوں تک زب و حالی کا شکار رہی، CBD پنجاب کی جانب سے تعمیر تو کر دی گئی مگر منصوبے کے اصل خد و خال کے مطابق یہ تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ 4.5 کلومیٹر طویل سڑک پر شہریوں کی محفوظ نقل و حرکت کے لیے 5 پیڈسٹرین برجز تعمیر کیے جانے تھے، صرف 2 برجز ہی مکمل ہو سکے۔ افتتاح کے 8 ماہ بعد بھی صورتحال جوں کی توں ہیں۔ شہریوں کو سڑک عبور کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک جانب والٹن روڈ کے اطراف فینسنگ لگائی جا رہی ہے تاکہ لوگ سڑک عبور نہ کریں، تو دوسری جانب متبادل کے طور پر پیڈسٹرین بریجز کی عدم موجودگی شہریوں کو خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ CBD پنجاب کا موقف ہے کہ پیڈسٹرین بریجز کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ آئندہ 3 سے 4 ماہ میں باقی بریجز بھی مکمل کر لیے جائیں گے۔ کیمرامین بابر کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ 9 مئی کے سزا یافتہ PTI کے سابق ارکان اسمبلی احمد خان بچر اور محمد احمد چٹھا کی نااہلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر 22 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سرنڈر نہ کرنے والے سابق ارکان اسمبلی کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ اپیل کنندگان نے موقف اپنا رکھا ہے کہ ATC نے حقائق کے برعکس ان کو 9 مئی کے کیسوں میں 10 سال قید کی سزائیں سنائی۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کے ریفرنس بھیجے بغیر ان کو نااہل کر دیا۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ضلع کچہری لاہور میں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کیس کی سماعت ہوئی۔ جوا ایپ کی تشہیر اور ترغیب کے مقدمے میں ایک ملزم کے عدم پیشی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے پر سماعت کی۔ ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروپ جتوئی سمیت دیگر ملزم تو پیش ہوئے لیکن شریک ملزم سبحان پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے ملزموں کی تعداد مکمل نہ ہونے پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کر دی ہے۔
اب مقدمے پر مزید کارروائی 4 جنوری کو ہوگی۔ دوسری طرف عدالت نے لکی بھائی کی اپنی اشیاء سپرداری پر لینے کی درخواست پر کارروائی 22 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری کر دیا گیا۔ پرنسپل سیٹ پر 28 ججز 26 دسمبر سے 8 جنوری تک کیسوں کی سماعت کریں گے۔ روسٹر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر 28 ججز 10 ڈویژنل بینچز سول اور فوجداری نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ سنگل بینچز حکم امتناعی ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد سمیت دیگر کیسز کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ ٹیکس معاملات پر سماعت کے لیے 2 ڈویژن بینچز تشکیل۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں 2 رکنی ٹیکس ریفرنسز پر سماعت کرے گا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نیب انسداد دہشت گردی کیسز کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جماعت اسلامی نے بلدیاتی ایکٹ کو عوامی امنگوں کے خلاف قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی پنجاب کے امید محمد جاوید قصوری کا کہنا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ کا کالا قانون ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سلب کر کے بیوروکریسی کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ 21 دسمبر کو صوبے کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل کیسر اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے متعارف کروایا جانے والا بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے، جس کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سلب کر کے انہیں بیوروکریسی کے تابع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت اتھارٹیز بنا کر سب کچھ اپنے اختیار میں تو رکھنا چاہتی ہے، لیکن عوام کو نچلی سطح پہ بااختیار بلدیاتی نظام دے کر کے وہ ان عوامی مسائل کو حل کرنے میں حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس بلدیاتی نظام کے تحت اس بیوروکریسی کو مزید طاقتور بنا دیا گیا ہے۔ محمد جاوید قصوری نے اس ایکٹ کو آئین کی دفعہ 140A سے متصادم قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ ایکٹ نہ صرف آئین سے متصادم ہے بلکہ یہ عوامی امنگوں اور جمہوری اقدار کے بھی خلاف ہے۔ آئین کی دفعہ 140A کا واضح تقاضا ہے کہ سیاسی، مالی اور انتظامی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ یہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے حق حکمرانی کا سوال ہے۔ بااختیار بلدیاتی نظام دینا آئین کا تقاضا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بلدیاتی نظام کو جو حکومت نے دیا ہے یہ کالا قانون ہے۔ اس موقع پر جاوید قصوری نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف 21 دسمبر کو تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دھرنوں کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سی او ہیلتھ کی بریفنگ۔ 5 روزہ مہم میں 90% سے زائد ہدف حاصل۔ مبصرین نے پولیو مہم کو کوریج اور ٹیموں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا۔ پہلے 5 روز میں 21 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے 355 انکاری والدین کو قائل کر کے بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ پولیو ٹیموں نے 2,33,000 سے زائد گھروں پر موجود نہ ہونے والے بچوں کو بھی کور کیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے کہا پولیو مہم کے دوران رہ جانے والے بچوں کو ٹریس کر کے ویکسین پلائی جائے۔ مہم کے اہداف کا حصول یقینی بنائیں۔ غفلت پر متعلقہ آفیسر جواب دہ ہوں گے۔ تمام اسسٹنٹ کمشنر اپنی تحصیلوں میں روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کریں۔ انکاری والدین کے تحفظات دور کر کے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانا یقینی بنایا جائے۔ دوسرے آل پنجاب چودھری رشید اینڈ غلام محمد میموریل چیلنج فٹ بال کپ کا آغاز۔ افتتاحی میچ سنتوش فٹ بال کلب اور والٹن فٹ بال کلب کے مابین ہوا۔ سنتوش فٹ بال کلب نے 3-0 سے کامیابی سمیٹی۔ صدر لاہور ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ضیاء عارف ڈوگر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، دوسرے آل پنجاب چودھری رشید غلام محمد میموریل چیلنج فٹ بال کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ افتتاحی میچ میں ریڈز فٹ بال گراؤنڈ میں جو ہے وہ سنتوش فٹ بال کلب اور والٹن کلب میچ کھیلا گیا۔ صدر لاہور ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ضیاء اور بطور مہمان خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ افتتاحی میچ میں جو ہے وہ جماعت علی شاہ محمد اور حنیف محمد چودھری حسین بھی شریک ہوئے، اور فاتح ٹیم نے
गोल्डन कप को 3-0 से हराकर दूसरे मरले में जगह बना ली। इब्तिदाई मैच में संतोष फुटबॉल क्लब ने यकतरफा मुकाबले के बाद कामयाबी समेटी है। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। 8 क्लब्स का ताल्लुक लाहौर जबकि बाकी टीमों का ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है। सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का जल्द मजीद टूर्नामेंट शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। जी